الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأهل طاعته أجمعين. باب الاعتکاف. اعتکاف اس کا مادہ عین کاف فا ہے. عکوف کا اصل معنی یہ ہے کہ کسی چیز یا جگہ کو لازماً پکڑ لینا اور اختیار کر لینا. چونکہ معتکف ایک مدت مخصوصہ کے لیے مسجد کے ایک حصے کو اپنے لیے مخصوص کر لیتا ہے اور اسے لازم پکڑ لیتا ہے، اس لیے اس عمل کو اعتکاف کا نام دیا گیا. یہ ایک مسنون اور مستحب عمل ہے، گو واجب نہیں ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور انتہائی مستحب ہے اور بڑا اس کا اجر و ثواب ہے. اور بعض علاقوں میں یہ سنت متروکہ بن چکی ہے کہ لوگ اس سنت کو ترک کر چکے ہیں، لیکن اس کا اہتمام ہماری زندگی میں ہونا چاہیے. میں نے کل عرض کیا تھا کہ عام دنوں میں ہم بہت زیادہ بولتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اور یہ ایک مہلت اللہ نے عطا فرمائی کہ خاموشی سے مسجد میں ایک جگہ کا انتخاب کر کے وہاں اعتکاف کیا جائے تاکہ یہ فضول گفتگو اور پھر عام روٹین میں بہت سونا اس سے گریز ہو سکے اور اعتکاف میں ایک انسان جاگتا ہے اور اس کا جو مشغلہ وہ اللہ کا ذکر کرنا ہے. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 قسم کے انسانوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنا سایہ عطا فرمائے گا جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کا ذکر. ان میں ایک شخص رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ شخص ہے جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور رو پڑے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، تو اس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میدان محشر میں جہاں سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اپنا سایہ عطا فرمائے گا. اور اعتکاف میں بہت مواقع ہیں خلوت کے اور اللہ کے ذکر کے اور اس کے خوف سے رونے کے. یہ فضیلت بار بار حاصل ہو سکتی ہے، اس لیے اس سنت کو اختیار کرنا چاہیے. یہ حدیث جو پہلی ذکر کی اور اس کا نمبر 209 ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے فرماتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف فی العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ عز وجل ثم اعتکف ازواجہ بعدہ، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے. حتی توفاہ اللہ، کب تک؟ جب تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات نہ دے دی اور موت نہ دے دی. یعنی تا حیات آپ نے اعتکاف کی سنت کو جاری رکھا اور آخری حد تک، آخری دم تک آپ نے اعتکاف کے عمل کو اختیار کیے رکھا. ثم اعتکف ازواجہ بعدہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ازواج مطہرات نے بھی مستقل اعتکاف کیا.
یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اعتکاف کیا جو اس کی اہمیت اور تاکید کی دلیل ہے، اور آپ کے بعد ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا جو اس بات کی دلیل ہے کہ اعتکاف نبی علیہ السلام کے ساتھ مخصوص نہیں تھا، چنانچہ آپ کے بعد تمام امہات المومنین نے اعتکاف کیا۔ امہات المومنین جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف حاصل ہے وہ زینب رضی اللہ عنہ اور پھر عائشہ، حفصہ، میمونہ، صفیہ، سودہ، ام سلمہ، جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہن اور میمونہ رضی اللہ عنہ، یہ 9 آپ کی بیویاں جو ایک وقت میں آپ کی زوجیت میں تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سب کو اعتکاف کا شرف حاصل رہا۔ تو یہ سنت آپ کی دائمی تھی، اور آپ کے بعد بھی یہ سنت صحابہ نے، ازواج مطہرات نے اختیار کی۔ وفی لفظ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان، اور ایک حدیث میں یہ الفاظ وارد ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان اعتکاف کرتے تھے۔ فَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ جَاءَ مَكَانَهُ الَّذِي اعتكف فِيهِ، آپ اعتکاف کا آغاز اس طرح کرتے کہ فجر کی نماز پڑھ کے آپ اس مقام پر آ جاتے جہاں آپ نے اعتکاف کرنا ہوتا۔ ایک چٹائی سے جو ہے وہ چاروں طرف سے پردہ کر دیا جاتا اور آپ اس کے اندر اعتکاف کیا کرتے تھے۔ یعنی فجر کی نماز پڑھ کے آپ اس میں داخل ہوتے۔ یہ 20 رمضان کی فجر۔ ایک حدیث میں یہ الفاظ وارد ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات ہی کو مسجد میں آ جایا کرتے تھے جب آپ نے اعتکاف کرنا ہوتا، یعنی 20ویں کی رات کو۔ ان دونوں میں تطبیق یہ ہے کہ آپ رات کو مسجد میں تشریف لے آتے تھے، لیکن رات اپنے خیمے سے باہر گزارتے، اللہ کا ذکر کرتے، اور پھر صبح فجر کی نماز پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معتکف میں، اپنے خیمے میں داخل ہوتے۔